بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ یہ جو کچھ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس کو خلاصے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحمد کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ سورہ الحمد میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے یہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ میں اس سے سلسلہ گفتگو جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے ایک بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو خود، مجھے بھی اور آپ کو ضرورت ہے، ہم خود اپنے بارے میں غور کریں کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس تربیتی مراحل سے گزارا ہے، ہماری اپنی شناخت یہ ہے یا نہیں ہے، ورنہ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ خود کبھی اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ الحمدللہ اس کی ہماری شناخت الحمدللہ رب العالمین کی ہے یا نہیں، ہمارے پاس اس نظریے سے آگاہی اور یقین ہے یا نہیں، اور یہ پتہ کرنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے کہ آگے اس کا نتیجہ لکھ دیا گیا، بتا دیا گیا کہ اگر انسان کے پاس یہ شناخت ہوگی تو وہ عملی زندگی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کرے گا، اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر وہ نہیں کرے گا۔ اس کے مقابل میں دوسرا راستہ ہے نفس کی خواہشات کی پیروی کا۔ ایک راستہ زندگی میں وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ڈو دس تھنگ اینڈ ڈونٹ ڈو دس تھنگ، جس کی تفصیل جو ہے کہ قد افلح المومنون میں آ گئی ہے کہ جناب اگر تمہارا اس نظریے پر اعتقاد اور یقین اور ایمان ہے اور اس کے ساتھ یہ عملی زندگی کا کردار ہے تو آپ فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ فلاح و کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے۔ یہ سب سے پہلے یہ میسیج تو میرے آپ کے لیے ہے کہ اگر ہماری زندگی میں یہ دستور عمل ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون عن اللغو معرضون للزکوٰۃ فاعلون تا الی آخر علی صلواتہم یحافظون، تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کی یہ تفصیل ہے ایاک نعبد کی۔ ایک تو اس کا اس کے جو دستور عمل ہے نا، ایک تو یہ اس کی تفصیل ہے کرنا کیا ہے، کہ جس میں یہ کہ للہیت ہونی چاہیے، اس میں انسان کے پاس نیت و ارادہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ ہر عمل کے اندر یہ خصوصیات الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے لے کے تا الی صلواتہم یحافظون تک یہ کر، اگر یہ، اور اس میں سب سے ان الانسان بصیر علی نفسہ، سب سے پہلے میں خود اپنے بارے میں سب سے بہتر آگاہ ہوں۔ کسی سے آغا علی خامنہئی کے پاس بھی چلے جائیں، علی خامنہئی کو کیا پتہ میں کیا کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا جس نے مجھے وجود بخشا ہوا ہے۔ الا یعلم من خلق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ساتھ یہ 2 نمبر حرکتیں کرنے کی کوشش مت کرو،
اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں نہیں جانتا آپ کے بارے میں، تو آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے پھر یہ۔ میں نے آپ کو عدم سے وجود بخشا ہے، میں ایک لطیف و خبیر پروردگار ہوں، میں تمہارے عمل کرنے سے پہلے، تمہارے سوچنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تم کیا سوچنے والے ہو، تمہارا انجام کار کیا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو۔ یہ اگر کوئی شخص یہ حرکت کرے گا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ ایک بے خبر آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں کائنات کے حقائق ہیں کیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ نبینا نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ میرے مالک یہ بڑے نافرمان ہیں، انہوں نے چونکہ بار بار تقاضا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ آپ کو خوف ہوگا اس بات میں کہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے یا آپ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو میری تو مخلوق ہے، یہ کہاں جا سکتے ہیں؟ ان کا وجود، اس وجود کی بقا، ہر چیز ہر لمحہ کے لیے میری لطف و کرم کی، میری رحمت کی نظر کی محتاج ہے، یہ کہاں جا سکتے ہیں؟ آپ چپ چاپ جو میں نے ذمہ داری دی ہے کہ میرا پیغام ان تک پہنچائیں، باقی چھوڑ دیں انہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں ایک چیز کہی، کہتا ہے اللہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن کریم اور یہ سب باتیں ایسے قصے کہانیاں ہیں، کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک چیز پہ غور کرو ذرا، کہ یہ جو موت ہے، تمہارا دوست، تمہارا باپ، تمہارا عزیز تمہارے سامنے، ہم اس پر موت وارد کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسے دیکھ رہے ہوتے ہو، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اس نظام کا کوئی بنانے والا نہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، ایک دن ہم تمہیں بھی ایسے ہی پکڑ لیں گے، تو پھر تم کیوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو؟ سب سے پہلے ہمیں درس برائے درس کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، اسی چیز نے تو تباہی مچا کے رکھ دی ہے کہ مجلس برائے مجلس کچھ نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، مجلس برائے عمل، قرآن برائے عمل، درس برائے عمل۔ اگر میں مجلس سنوں، باقی کو چھوڑیں، آغا علی خامنائی کی مجلس سنوں، بہترین خطیب ہیں، کیا وہ مجلس مجھے فائدہ پہنچائے گی؟ وہی مجلس اگر میں عمل نہیں کروں گا سن کے، وہی مجلس جو ہے حساب و کتاب کی منزل میں میرے لیے وبال بن جائے گی، وہی قرآن کریم کی تلاوت میرے لیے وبال بن جائے گی کل جا کے۔ سنو بھائی، کیوں نہیں عمل کیا تم نے؟ تمہیں سنایا گیا تھا، تمہیں ہم نے اپنا پیغام دیا تھا، کیوں نہیں عمل کیا تم نے اس کے اوپر؟ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارے پاس یہ شناخت ہے، اور اس کے لیے مختلف لوگ میرے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ میرے عزیزان، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے زندگی کا ایک 24 گھنٹے کا ایک چارٹ بنا لیں، ابھی پتہ لگ جائے گا۔ ہفتہ یا مہینے تو بہت بڑی بات ہے، ایک دن کا بنا لیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر ایاک نعبد ہے کہ کانا اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ، اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس پیچھے یہ شناخت ہے، اور اگر یہ عمل نہیں ہے اور میں نفس کی خواہشات کی پیروی بھی کرتا ہوں اور اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت بھی محسوس نہیں کرتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا مطلب پیچھے یا تو رابطہ ہے ہی نہیں ہے، اور یا پھر انتہائی کمزور ہے، میں اپنے طرز عمل پر ندامت بھی کوئی محسوس نہیں کرتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو چیز ہے، جو میں جس کی طرف توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، میں باتیں ایسے نہیں کرتا، میں آپ کو جو کچھ میں نے خود اپنی زندگی میں تجربات کیے، لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، وہ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ مہلت دوبارہ نہیں ملنی، میں آپ کو بتا دوں کسی کو، یہاں ہی تو آ کے انسان غلطی کر رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بابر بعیش کوش کے بعالم دوبار نیست، کوئی بات نہیں، موج میلہ کرو بھائی،
یہ ایسے ہی ھذا اساطیر الاولین، نام میرے عزیزان کوئی لمبی چوڑی دور کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو چند لمحوں کے کھیل ہیں، ابھی موت سر پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت وہ فریاد کریں گے کہ کیونکہ ان کو دکھا دیا جائے گا سب کچھ، یہ دیکھو بھائی اب یہ وہ فریاد کریں گے اس مسئلے پہ کہ ہمیں مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اپنی سنتوں کو تبدیل نہیں کیا کرتے، ہم اپنے دستور کو کبھی تبدیل نہیں کریں گے۔ تو اس لیے بڑے ادب سے درخواست ہے، میں نے اگر میری بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اس وقت دنیا یہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، دنیا پورے حسن و جمال کے ساتھ جلوہ گر ہوئی ہے آگے، اور اس نے اپنے چاہنے والوں کو اپنے پیچھے لگا لیے۔ دور حاضر میں باقی چیزیں اگر چھوڑ بھی دی جائیں، یہ دو چیزیں سیکس اور مال، کسی اور دور حاضر میں مسلمان نمازیں پڑھ رہے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، حالانکہ ان کا اصل الہ مال ہے۔ مال ان کو پرووک کرتا ہے، مال کمانا اور مال خرچ کرنا۔ مال کمانے کے مسئلے میں بھی کلمہ یہی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن مال جب کمانے کی باری آتی ہے تو اللہ کے حکم کو پیچھے کرتے ہیں اور جو نفس کی خواہشات کہتے ہیں اس کو آگے کرتے ہیں۔ کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس صرف ان کا الہ جو ہے وہ مال ہے۔ پھر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے، جو آدمی صرف اپنے یعنی لہو و لعب کے لیے، تفریحات کے لیے، یعنی اب تو طالب علم جو اس ایج کے بچے جو ہیں وہ کر رہے ہیں کام، یہ یعنی کہ وہ جو ہیں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اپنے لہو و لعب کے لیے۔ ان سے اگر کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک آدمی، اس غریب آدمی اس کی مدد کر، کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ مال کمانا بھی اپنی مرضی سے، مال خرچ بھی، کلمہ پڑھتے جانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لیکن کرنا، حالانکہ اس کا اصل الہ تو اس کا نفس ہے، وہ اس چیز پر یعنی اور وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس سے بڑی بدبختی وارد ہوئی ہے دور حاضر کے اندر، وہ ہے سیکس، جو کہ انسان جو ہے اس نے ہر حد اس کو توڑ کے رکھ دی ہے۔ تو اس لیے بڑے میری درخواست ہے آپ سے کہ اس پہ غور کریں، ان چیزوں پہ، اس لیے کہ ادھر دیکھنا چاہیے انسان کو اپنی طرف۔ کل جس وقت یہ مہلت ختم ہو جائے گی، کوئی دوست نہیں آئے گا، کوئی باپ نہیں آئے گا، کوئی بیٹا نہیں آئے گا، کوئی بیوی نہیں آئے گی، کوئی اولاد نہیں آئے گی بچانے کے لیے۔ امیر المومنین نے بڑی زبردست نصیحتیں کی ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو جب انسان پر موت وارد ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بڑا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے، پسماندگان جس میں اولاد ہے سب سے آگے، وہ ایک دوسرے سے، جو پسماندگان ہیں عزیز رشتہ دار اولاد، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جانے والا کیا چھوڑ کے گیا ہے، کیونکہ ان کو دلچسپی اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ایک رسم ہے، ایک عادت ہے، ایک مجلس کرا دو بھائی، ورنہ آپ دیکھیے کہ عین اسی وقت ابھی اس کے تو وہاں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یعنی مہمانوں سے درخواست ہے کہ آ کے کھانا کھا کے جائیں۔ واقعتاً میں حیران ہوتا ہوں یہ باتیں سن کے کہ وہ کون سے مہمان، وہ کس قسم کے لوگ ہیں جو اس موقع پر اپنے آپ کو مہمان سمجھ رہے ہیں، اور وہ کس قسم کے پسماندگان ہیں کہ جن کو اس کی بجائے فکر انہیں ان کی ہے کہ ان کو کھانا کھلاؤ بھی کسی طرح سے۔ واقعتاً حیرت کرنے والی باتیں ہیں یہ، انسان کو حیرت میں ڈال دینے کہ انسان کتنا دنیا کے اندر چلا گیا ہے۔ کوئی امام فرماتے عین اس وقت جب کہ ادھر یہ کھیل ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت حساب و کتاب کے فرشتے جو اس کا حساب لینے کے لیے آتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آنے والا کیا لے کے آیا ہے۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ایمان نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ یہ سب جو کچھ بھی باتیں ہو رہی ہیں اس سے اوپر بس باتیں ہو رہی ہیں، کچھ بھی نہیں لوگوں کے پاس۔ دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ انسان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو اس لیے
یعنی کوشش کریں اس چیز کے لیے، اس مناسبت سے، ورنہ یہ جب ایمان نہیں ہوتا نا تو جہاں کل بات چھوڑی تھی وہاں سے دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چیز کے لیے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مغضوب اور ضال کی بحث میں ہم آ گئے تھے کہ مغضوب کون لوگ ہیں، ان کا کردار، کہ ایک ہے مغضوب پرسنالٹی جیسے یزید، مولانا فضل الرحمن، ایک ہے ان کا بیہیویئر۔ اصل میں اختلاف جو سورہ الحمد میں کیا گیا ہے کہ ہم نے جب کہنا ہے تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے اس صراط کی ضرورت، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم خود اس میں کہہ رہے ہیں بار بار کہ پروردگارہ صاحبان انعام کا عمل زندگی کا دستور چاہیے، اس کی طرف رہنمائی فرما، اس پہ چلنے کی توفیق دے۔ یہ غیر المغضوب، مغضوب اور ضال کا جو صراط ہے اس سے اجتناب کرنا ہے۔ ایک ہے یزید، ایک ہے یزیدیت، ایک ہے امام حسین علیہ السلام، ایک ہے حسینیت۔ ہمیں حسینیت کی جستجو ہونی چاہیے۔ فرد جو ہے وسیلہ ہے، اس کے ذریعے سے، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کل چونکہ جمعہ تھا تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا، ہم نے زیارت وارثہ پڑھی تو میں نے کہا دیکھیے لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ حسینیت کیا ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ آتیت الزکوٰۃ امرت بالمعروف نہیت عن المنکر وآطاعت اللہ ورسولہ حتی آتاک الیقین، یہ ہے حسینیت۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مغضوب اور ضال کردار کا ذکر کرتے ہوئے ایک چیز بیان فرمائی اس چیز کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنے بڑے احمق ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب اس وقت میں پڑھ رہا ہوں نا، اب اس وقت ہم سے خطاب کرتا ہے، کہتا ہے الم تر الی الذین، بھئی افتخار مرزا تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، کدھر کن کاموں میں مصروف ہے؟ آپ اپنے گرد و پیش میں، گھر کے اندر، اپنے خاندان میں، محلے میں، علاقے میں غور تو کرو ذرا۔ الی الذین، ان لوگوں کے کردار پہ، یزعمون انہم آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تیرے گرد و پیش میں، یہ گمان کرتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ یہ مومن ہیں۔ ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، عملی زندگی میں بجائے اس کے کہ جو راستہ میں نے بتایا ہے، ایاک نعبد، کہ جو جوانی میں نے دی، وجود میں نے بخشا، سب کچھ میں نے دیا اور بتایا کہ اس جوانی کو ایسے استعمال کرنا، یہ بجائے اس کے کہ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ جو سیاسی طاغوت ہیں، یعنی مذہبی طاغوت ہیں، مالی طاغوت ہیں، ان سے، ان کی طرف جاتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بارہا یہ بات سمجھائی ہے، یہ مہدی شاہ جو تھا ادھر کا، بلتستان کا، یہ طاغوت ہے، زرداری طاغوت ہے، نواز شریف ایک طاغوت ہے، یہ سیاسی طاغوت ہے، مذہبی طاغوت ہوتے ہیں، پھر مالی طاغوت، ایک قرآن کریم نے تو تماثیل دی ہیں، یہ جو ملک ریاض ہے یہ مالی طاغوت ہے، یہ اصل میں بنیادی، یتحاکم الی الطاغوت، دوڑ دوڑ کے ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عجیب دعوے ایمان کے کرتے ہیں اور عملی زندگی یریدون ان یتحاکموا، ان کو اپنے امور کا، ان سے رہنمائی لیتے ہیں، ان کو فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، ہم نے بصراحت بات سمجھائی تھی کہ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پہلے طاغوت کا انکار کرنا، ان سے امیدیں وابستہ نہیں کرنا، ان کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کرنا، ان سے رہنمائی نہیں لینا بالکل بھی۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، جب کہ ہم نے واضح طور پر حکم دیا تھا کہ اللہ کا راستہ اختیار کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پہلے لا الہ کرو زندگی کے اندر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب زرداری بھی رہے اور اللہ بھی رہے زندگی کے اندر، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو
قد امروا ان یکفروا، ہم نے تو واضح طور پہ حکم دیا تھا، سمجھایا تھا کہ ان کا انکار کرنا، ان کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے ان کو کبھی بھی اپنا ملجا و ماوا نہیں بنانا ہے، ان سے رہنمائی نہیں لینا۔ وہ یرید الشیطان، یہاں اصل بحث آئی ہے، یہ آخر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو شیطان کے بندے ہیں، شیطان ان کا ولی و سرپرست ہے، یہ اس کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ وہ یرید الشیطان، اور ان کا جو ولی و سرپرست ہے اس نے ارادہ کر لیا ان یضلہم ضلالا بعیدا، ان کو ضلالت و گمراہی کی بدترین شکل میں دھکیل دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلمے پڑھنا، ایمان کے دعوے کرنا، اور پھر ایک زرداری سب پہ بھاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضلالت و گمراہی کوئی اور چیز نہیں، یہ چیز ہے۔ بعض حضرات ہیں وہ انہوں نے مختلف قسم کے یہ چیز طاغوتی جو نظریہ ہے یہ ایک گھر سے شروع ہوتا ہے اور گلوبل لیول تک چلا جاتا ہے۔ معیار شناخت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں نے گزشتہ کل میں اس سے پیوستہ روز میں عرض کیا تھا، قرآن کریم 3 طرح کے طاغوت جو ان کو شناخت کرواتا ہے۔ ایک طاغوت کون ہے؟ سیاسی طاغوت، اس کا ذکر کرتا ہے فرعون۔ ایک ہے مالی طاغوت، قارون۔ تیسرا ہے عبادی طاغوت۔ کتنے نام اللہ تعالیٰ نے لیے وہاں پہ، حامان، سامری، بالم باور۔ ہر دور کے اندر، آج راول پنڈی کے اندر سامری بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو سمجھ ہے، سامری بیٹھے ہوئے ہیں امامے پہن کے۔ دور حاضر کے جو سامری ہیں انہوں نے امامے پہنے ہوئے ہیں۔ دور حاضر کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے کسی کو، یعنی آج کے دور میں یہاں پہ قارون کا، یہ آپ کے سامنے ملک ریاض پھر رہا ہے، اور یہ زرداری ایسا شیطان پلید وجود ہے، یہ مالی طاغوت بھی ہے اور سیاسی طاغوت بھی ہے۔ بس صرف اتفاق ایسا ہے کہ اس نے سر پہ امامہ نہیں رکھا ہوا، ورنہ یہ تیسرا شیطان بھی بن جاتا ہے۔ ایسا بڑا ابلیس ہے یہ، لیکن بدقسمتی ہے لوگ ان کو جا کے سلام کرتے ہیں۔ میں آپ کو کیفیات نہیں بتا سکتا۔ یعنی ایک ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ایک قصہ سنا رہے تھے، واقعتاً ڈوب کے مر جانے والی باتیں، قصہ سنا رہے تھے ڈاکٹر صاحب، کہنے لگے کہ ایک محفل میں زرداری نے اپنے اس کے جو اولیاء ہیں، اس کے جو حواریان ان کو بلایا، تو وہاں پر اپنے حواریان میں سے کسی ایک کے ساتھ، یہ نہیں ہے کوئی چھوٹے لیول کے لوگ، منسٹر صاحبان، ایک سے پتہ نہیں کسی بات پہ ناراض ہو گیا، مجھے بھول کر ڈاکٹر صاحب نے وہ بات بھی بتائی تھی، اس سے ناراض ہو گیا۔ زرداری نے اپنا جوتا اتارا، سب کے سامنے اس کو وہیں پہ جوتوں سے مارنا شروع کر دیا اور اس کی خوب پٹائی کی۔ وہ وہ بجائے ریئیکٹ کرنے کے آگے اس معافی مانگ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر جب تھک گیا تو پھر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کو احساس ہوا کہ میں نے شاید یہ زیادہ مار دیں، تو ایک بڑی مقدار میں ڈالر منگوائے، اس کو دیکھیں یہ چلو لے لو، تمہیں زیادہ جوتے مار دیے تمہیں۔ جو سب سے بڑی شرم آور بات ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت زرداری نے اس کو پیسے دیے اور اٹھ کے جانے لگا تو باقی حضرات کہتے ہیں جی ہمیں بھی مار لیں، اتنے پیسے ہمیں بھی دے دیں، آپ بے شک ہمیں بھی جوتے ماریں۔ اتنے بے غیرت لوگ ہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کہ کوئی خلوت میں مجھے سنایا، ٹی وی چینل پہ سنایا تھا یہ واقعہ، کہ اس قسم کے بے غیرت لوگ ہیں یہ۔ اور مجھے سب سے بڑا افسوس جو ہے، ناردرن ایریا ہمارا سب سے بڑا پاور پوائنٹ ہے اور وہ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے حامی ہے۔ پیپلز پارٹی نے سال ہر سال تک وہاں پہ لوگوں کو یعنی گمراہ کیا ہے، اور آج بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ان کے پیروکاران ہیں۔ یعنی ایک آدمی کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفت کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں، آپ تھوڑا سا ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں بس، کیونکہ اگر یہ قانون ہے کہ جو اس میں زیارت عاشورہ میں بیان وشایات وبایات وطابت علی قتلہ،
سمعت بذالک فرضیت پہ، جو آدمی زرداری کے اس جرائم کو سنے اور راضی رہے اور کہے کہ نہیں وہ بھی ساتھ، جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ قاتلان حسین کی فہرست کیا ہے، وشایات و بایات و تابات علاق، صرف اس نے نہیں جس نے تلوار چلائی، بلکہ یہ سب لوگ قاتلان ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سمعت بذالک فرضیت پہ، جنہوں نے سنا، زمانہ گزر گیا اس بات پہ، سنا اور اس پر راضی رہے، وہ بھی قاتلان حسین۔ پروردگارہ ان پر بھی لعنت فرما، ان کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو اس لیے میرے عزیزان، آپ اس آیہ کریمہ کو ذرا اپلائی تو کریں پاکستان کے معاشرے پہ، اس آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ضال کون لوگ ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا، ضلالت و گمراہی کی عام شکل نہیں، ضلالًا بعیدا، بدترین گمراہی کی شکل ہے یہ، کہ ایک انسان اپنے آپ کو مومن کہے، ایک انسان جو ہے ایمان کے دعوے کرے، اور اس کے بعد عمل کی منزل میں اتر کے وہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان سے امیدیں وابستہ کرے، ان کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے، اپنے معاملات کو کے فیصلے کے لیے ان کی طرف جائے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تو بہت واضح طور پر سمجھائی تھی بات کہ اس چیز سے دور رہو ان کو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے بکواس کرتے ہیں، بالکل یہ قطعاً ان کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں، شیطان ان کا ولی و سرپرست ہے، اور اس نے ان لوگوں کے لیے ارادہ کیا کیا ہے، ان یضلہم ضلالا، بدترین گمراہی میں۔ حضرت فرماتے ہیں نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا ضلالت و گمراہی ہے، اور ہر ضلالت و گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ انشاءاللہ عزیزاً، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم